کا پروجیکٹ تو آپ کر رہے ہیں، مگر ان پاور منصوبوں کا کیا ہوا جس کا آپ نے وعدہ قوم سے کیا تھا؟ پاور کا منصوبے میں نے کوئی منصوبے نہیں بنائے تھے. ایک منصوبہ تھا انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن کا، جس کے بورڈ آف گورنرز کا میں چیئرمین ہوں، جس کے لیے ہمارا بورڈ آف گورنرز ذمہ دار ہے. وہ ایک منصوبہ ہے جو ایکنک نے اپروو کیا ہوا ہے 9 بلین روپیز کا، صرف $125 ملین کا، اور اس کے 2 سال میں فنڈنگ ہونی تھی، 2010 سے لے کے 12 تک. 12 میں وہ مکمل ہونا تھا. آج 2017 ہے، 7 سال میں اس کی صرف 3 بلین روپیز پر فنڈنگ ہوئی ہے، 1/3. اور ہم نے 1/3 میں وہاں پہ کالونیز بنائی ہیں، وہاں پہ RO پلانٹس لگائی ہیں، وہاں پہ ڈرلنگ رگس خریدے ہیں، پاور اسٹیشن لگایا ہے، پلانٹ لگائی ہے. اس پیسوں میں ہم نے 10 میگا واٹ بجلی بنانی شروع کی ہوئی ہے 2015 سے. اس کی میکسیمم آؤٹ پٹ کتنی تھی؟ جس وقت بجلی بننی شروع ہوئی میں نے اسی وقت خط لکھا، پرائم منسٹر صاحب کو لکھا، چیف منسٹر کو لکھا، بلوچستان کے وہاں پہ سندھ کے یہاں پہ لکھا، سب کو انفارم کیا کہ آج بجلی بننی شروع ہو گئی. 28 مئی اتفاق سے تھا 2015. ہم بڑے خوش ہوئے، ہم نے کہا خوشی سب سے شیئر کریں. پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین کو بھی لکھا، کیا جواب آیا؟ حسن اقبال صاحب کو لکھا، منسٹر فار پلاننگ کو. تو رزلٹ کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ خط گیا پلاننگ کمیشن نے پیسے ریلیز کرنے ہوتے نا، اسی وقت انہوں نے ہمیں کہا آپ کے آج سے بعد پیسے ریلیز نہیں ہوں گے. اچھا، پیسے بند. کیا وجہ بتائیے؟ ہم نے جرم کر لیا، بجلی بنا دی نا، 6 روپے یونٹ بجلی بنا دی بغیر کسی پولوشن کے. یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی یہاں پہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ IPPs بناتے ہیں 24 روپے یونٹ بجلی. ٹھیک ہے، IPPs کے آدھے جو شیئر ہولڈر ہیں وہ آپ کے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی، وہ انفلوئنس کرتے ہیں. آپ کچھ نام جو لے لوگ سکتے ہیں؟ فرنس آئل امپورٹ لابیز ہیں جو آ کر ان کو فرنس آئل سپلائی کرتے ہیں، وہ آپ نے تو پوری پارلیمنٹ پہ الزام لگا دیا. آپ چند لوگوں کے نام لے لیں تاکہ پوری پارلیمنٹ پہ الزام میں کسی کا نام نہیں دے رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ شیئر ہولڈرز جو ہیں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ انفلوئنس کرتے ہیں، حکمران جماعت، پیپلز پارٹی، سب میں انفلوئنس کرتے ہیں اس چیز کو کہ سستی بجلی 6 روپے یونٹ اگر بنے گی اور تھر کے کوئلے سے بنے گی تو یہ تو پاکستان کا اکانومی کہیں کہ کہیں چلی جائے گی آئندہ کئی سالوں میں، اور بغیر پولوشن کے بجلی بنے گی بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا جو مہنگی بجلی. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب کیا کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے تو کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کے نوٹس میں بھی یہ بات لائے ہیں، ابھی پھر دوبارہ لائیں گے. 2 سال ہو گئے، فنڈنگ بند ہے اور یہ پروجیکٹ اسکریپ ہو جائے گا. اور یہ اتنا انٹرنیشنل اسٹیٹس کا پروجیکٹ چل رہا ہے، سب کچھ ان کو انفارم کیا ہے. اس میں یہ جو آپ نے شیئر ہولڈرز کی بات کی جو حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، اور دیکھیں جی، جو آپ جرنلسٹ ہیں، آپ انویسٹیگیٹ کریں نا کہ کس کا شیئر ہے تپال پلانٹ میں، چلیں پاور پلانٹ میں کس کا شیئر ہے، دوسری کتنے نام ہیں، 10-15 پلانٹس ہیں نا IPPs. آپ ذرا پتا کریں کہ یہاں پہ ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ یا ہمارے پولیٹیشینز میں سے کس کس کے شیئر ہولڈنگ کہاں پہ ہے. جن کے بھی وہاں پہ شیئرز ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اگر 20 روپے بناتے ہیں، 24 روپے بناتے ہیں بجلی، تو کوئی 6 روپے اٹھ کے بنا کے ان کو دکھا. کتنے لوگ ہیں ایسے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ 5-7 لوگ ایسے ہیں، 5-7 لوگ ایسے ہیں جو کہ حکومت کی فیصلہ سازی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اور حسن اقبال صاحب بھی متاثر ہو رہے ہیں. حسن اقبال صاحب کو بڑا سمپل سا کام ہے نا، ان کو تو کسی نے ڈرا دیا کہ یہ پیسہ جو ڈوب جائے گا جو آپ دے رہے ہیں ان کو. جب بجلی میں نے ان کو دکھایا جا کے ویڈیوز کی بنگی چل رہی تو کہتے ہیں آج میں کنوینس ہو گیا ہوں کہ آپ نے پروف کر دیا ہے کہ تھر کے کوئلے سے انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن سے بجلی بن سکتی ہے. تو چلیں آپ بس کافی بنا لیا، آپ اس کو بند کر. یہ حسن اقبال صاحب نے کہا. تو آپ نے کیا کہا حسن صاحب کو؟ میں نے کہا جی کہ یہ بند کون کرے گا بند؟ یہ 303 بلین روپیہ خرچ کیا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ آپ سوچ رہے ہیں، آپ بند کر رہے ہیں نا. تو انہوں نے لکھ کر کچھ نہیں دیا. انہوں نے منسٹری آف فائنانس کو کہہ دیا کہ ان کا جب بجٹ آئے نا ڈیمانڈ تو ہمیں فارورڈ ہی نہ کرو. زبانی کہہ دیا. زبانی کہہ دیا؟ ہاں، زبانی ایسے ہی ہوتا ہے نا کام، تاکہ کوئی پکڑانا چاہے. وہ زبانی کہہ دیا. تو یہ اس دفعہ جو بجٹ آ رہا ہے اس سے بھی کوئی توقع بجٹ بنا کے 2016-17 کا بھیجا ہے منسٹری آف فائنانس کو، گورنمنٹ سے ریکمینڈ کروا کے. منسٹری آف فائنانس کے ایڈیشنل سیکرٹری وہ کہتے ہیں جی ہمیں پلاننگ کمیشن نے کہا ہمیں نہ بھیجو. زبانی کہہ دیا تو ہم نے بجٹ رکھا آپ یہاں پہ، ہم نے آگے بھیجا نہیں. مگر یہ پروجیکٹ ابھی پھر کیا کر رہے ہیں؟ پروجیکٹ ابھی جو ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے پائپ لائن میں بچے ہوئے تھے نا، کھرچ کے وہ ہم اتنی بجلی بنا رہے ہیں جتنی ہمیں اپنی ضرورت ہوتی ہے. اپنے منصوبے کی ہماری کتنے میگا واٹ؟ انٹرنل کنزمپشن 2 میگا واٹ ہوتی ہے کنزمپشن، ہم بنا رہے ہیں. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم اپنی پوری 10 میگا واٹ بنا سکیں. پھر یہ کب تک چلے گا؟ بند ہو جائے گا 2-3 مہینے کے بعد. جو پیسے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے 2-3 مہینے بعد. تو تنخواہ دینے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. برانڈ نیو پاور پلانٹ لگی ہوئی ہے، کیمیکل پلانٹ لگی ہوئی ہیں. آپ جا کے دیکھیں، آپ کو لگا ہے انٹرنیشنل کا پروجیکٹ لگا ہوا ہے. جب چوکیدار کو تنخواہ ہم نہیں دیں گے نا تو لوگ اٹھا کے سب کچھ لے جائیں گے. میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. میری طرف مت دیکھیں. ابھی یہ سی پیک کا جو پروجیکٹ آ رہا ہے، بہت سے پاور پروجیکٹ، یہ بہت بڑا ایک اسکینڈل ہو رہا ہے سی پیک کے پروجیکٹ کا جو تھر میں لگ رہا ہے. میرے پروجیکٹ بلاک کے ساتھ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ بلاک 2 میں سی پیک کا پروجیکٹ لگ رہا ہے. کوئل فائرڈ پلانٹ لگ رہا ہے 1320 میگا واٹ کا. آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ امپورٹڈ کول پہ لگ رہا ہے. 400 کلومیٹر سے
पोर्ट कासिम से कोयला इम्पोर्टेड कोयला आएगा ऑल द वे टू दिस दैट प्रोजेक्ट, और फिर वहां से 350 किलोमीटर लाइन लेके जाएगी बिजली जामशोर नेशनल ग्रिड पे। तो वहां पे क्या क्यों लगाया हुआ थर में? फिर उसको थर का कोयला जो आपने खोदाई की 2 साल, और वो जब पहली जहाँ पानी आया नजर तो वहां पर रोक दिया, अब और कोई गड़ा खोदने चले जाएंगे। वो तो प्रोजेक्ट थर के कोयले में बेस्ड ही नहीं है, उसके बॉयलर्स का डिजाइन है इम्पोर्टेड कोल पे। अगर थर के कोयले में से कभी कोयला निकल भी आए 5 साल के बाद खोद के, तो वो कोयले पे वो लिग्नाइट कोल है, उस पे वो प्लांट नहीं चलेगा, वो बिटुमिनस कोल पे उसके बॉयलर्स डिजाइन। तो वो लगाया किस लिए गया था? ओरिजिनली प्लान क्या था? जस्ट टू से थर से बिजली बननी शुरू होगी। हालांकि थर में लगाने की जरूरत नहीं। आप जैसे लोग आम फहम लोग समझे यार थर से बिजली बननी शुरू होगी, इसके अंदर ये तो धोखा हो गया है जी। ये धोखा नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया। ये कितना फर्क होगा? जाके देखें। नहीं, वो कह रहे अभी ये प्रेजेंटेशन दी है सेक्रेटरी वाटर एंड पावर ने, 1 हफ्ता हुआ है प्राइम मिनिस्टर को, उसने साफ कहा है कि इम्पोर्टेड बिटुमिनस कोल पे बेस्ड है ये प्लांट। तो 400 किलोमीटर के लाइन लगा के आप उसको कोयले वाले देंगे, फिर उसकी बिजली लेकर जाएंगे 400 किलोमीटर जामशोर। ये क्या बात हुई? तो आपके नजदीक क्या अल्टरनेटिव? जो प्लांट मेरी वहां चल रही है ताकि कोयले से बिजली बना रही है, उसके पैसे बंद किए हुए हैं। मजे की बात है ना? तो इसमें भी फिर मामला कुछ हो रही हैं। मजे की बात है ना, मेरे मामला वजह बता दी मैंने आपको। तो फिर 3 महीने बाद मामला ठप? जी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो नहीं पैसे, मैं गार्बेज को नहीं लगा सकता। बहुत शुक्रिया।